بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة ومن حفر لأخيه قبرا يجنبه فكأنما أسكنه مسكنا إلى يوم القيامة. وفي رواية قال ومن كفنه ألبسه الله من سندس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس پر چھپایا تو اللہ اس کے 40 بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جس نے اپنے بھائی کے لیے قبر کھودی جس میں اس کو چھپائے تو اس نے گویا کہ اس کو قیامت تک کے لیے ٹھکانہ دے دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے میت کو کفن دیا تو اللہ اسے سندس کے کپڑے پہنائیں گے جنت میں۔ انسان جب تک زندہ ہے تب تک وہ اپنی ضروریات کا خود خیال رکھتا ہے۔ اگر ہمت اس کے ساتھ دے، اگر ہاتھوں میں طاقت اور قوت ہو تو خود غسل کرتا ہے، خود کپڑے بدلتا ہے، لیکن اگر یہ طاقت ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی زبان سے کہہ سن سکتا ہے۔ زندگی تک تو معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن جو ہی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ بے چارگی کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ وہ اپنے کپڑے اتار سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ بے چارگی کی کیفیت اس پر طاری ہوتی، بے بسی۔ تو اس موقع پر جو مسلمان اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہے۔ تو سب سے پہلے تعاون اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو غسل دے، کیونکہ اب اس کے جسم نے آگے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ تو سفر کی پہلی جو چیز ہے وہ غسل ہے، اس کے میت کے جسم کو غسل دینا۔ تو یہ غسل ویسے تو خود نہاتے ہیں ہم یا کسی کو نہلا دیں زندگی میں تو اتنا بڑا ثواب نہیں ہے جتنا بڑا یہ ثواب ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو میت کو غسل دے اور پھر اس پر چھپائے، یعنی غسل کے دوران اگر کوئی عیب کی چیز اس کے سامنے آ گئی اس کے جسم کے اندر کسی اعتبار سے تو اس کو چھپائے، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس آدمی کا اجر اتنا ہے کہ 40 بڑے بڑے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ یہ گویا کہ ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری درجہ یہ ہے کہ پھر اس کو چونکہ اب میت ہو گئی تو اب جسم اس کا باہر تو رہ نہیں سکتا، اس کو مٹی کے حوالے کرنا ہے، مٹی کی امانت تھی جو مٹی کو دینی ہے، تو اس کے لیے مٹی کا گڑھا کھودا یعنی قبر جس میں مسلمان کو چھپایا جا سکے، نظروں سے اوجھل کیا جا سکے۔ تو فرمایا یہ کتنا بڑا کام ہے، اس کا یہ سمجھو کہ کسی کو مکان دے دینا، ٹھکانہ دے دینا کہ تو یہاں رہتا رہے، کہ کتنا بڑا اجر۔ ایک رات کے لیے کسی کو انسان اپنے گھر میں یا کسی خاص جگہ میں مقام دے دے کہ تم ادھر ٹھہر جاؤ، بستر لگا لو اور رات گزار لو، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر ایک رات نہیں، دو نہیں، قیامت تک کے لیے کسی کو آدمی مکان دے دے
تو کتنا بڑا اجر اس کے اندر ہے، کسی کی خدمت کا اجر ہے، کسی کے کام آنے کا اجر ہے. تو قبر میں کسی مسلمان کو پہنچانا، قبر بنانا اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ گویا قیامت تک کے لیے آپ نے اس کو ایک مکان بنا کر دے دیا کہ اس میں رہتا ہے. یہ بھی بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں. اور کسی کو اگر کفن پہنا دیا، یعنی خود خرید کر پہنا دیا اپنے ہاتھ سے، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. ورنہ اگر کفن موجود ہے، آپ نے پہنانے میں اس کا تعاون کر دیا، تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس پر بھی اجر ملے گا. وہ اجر یہ ہے کہ اللہ اس کو سندس، یعنی جنت کے خاص جوڑا، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، فرمایا کہ جنتیوں کے لباس جو ہوں گے وہ سندس کے اور استبرق، یعنی یہ خاص قسم کے کپڑے ہیں جو ریشم اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کو پہنائیں گے جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا. تو یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو آدمی آرام سے حاصل کر سکتا ہے. تو جہاں کہیں بھی موقع آدمی کو مل جائے اس عمل کو سیکھ لینا چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہوتا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی زیادہ مشکل کام ہے. نہیں، میت کا غسل ایسے ہی ہے جیسے انسان زندہ غسل کرتا ہے، بس تھوڑی سی ترتیب سے اس کو سر انجام دینا ہے. پہلے وضو، پھر اس کے بعد باقی جسم پر غسل کروانا ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے اس عمل کو سیکھنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی جانب متوجہ ہو جائے. وآخر دعوانا